پورنوگرافی عصر حاضر کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا کوئی تریاق دریافت نہ ہو سکا۔ لوگوں کے رویے اور انداز زندگی اس کی بدولت جنسی خود غرضی کی بھینٹ چڑھے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ آخر یہ کھیل کب شروع ہوا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے وجود کے بنیادی محرکات کیا تھے، آج کی تاریخ میں اس میں کیسی جدتیں لائی جا رہی ہیں۔ قارئین حضرات، تاریخ میں سب سے پہلے پورنوگرافی بطور ہتھیار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوئی۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ صلیبی ہر میدان جنگ میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست فاش سے سخت پریشان تھے۔ اسلامی افواج صلیبی جمعیت اور متحدہ قوتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ صلیبوں کی فوج کا دھارا اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحر اوقیانوس کے ساحل پر 15 لاکھ صلیبی جنگجوؤں کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں مسلم اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کے للکار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف اور ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے۔ جبکہ صلیبی فوج رات بھر زنا کے محفلوں اور دنیا کے رنگ رنگیوں میں مشغول رہتے ہیں، لہذا دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہان کا خوف انہیں شکست فاش سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی قوتوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ نعرہ تکبیر کی فلک شگاف صدائیں اور مسلمانوں کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی صلیبوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ صلیبوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت شاطر اور ذہین شخص تھا۔ اس نے مسلمانوں اور صلیبی نوجوانوں کی نفسیات پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک عیاش پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، خصوصاً وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کے جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلم فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو سیکس کی لذت سے نہ آشنا ہیں۔ ان میں سے جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ تصور کے رعنائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہے ہیں۔ انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا، لہذا اگر ہم ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہیں جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں سلطان ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جنرل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل کر رکھ دیتی تھی۔ آج وہ صلیبوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی تجربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ ایک بالکل الگ نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے نکتہ اٹھایا۔ اس نے کہا کہ ہم متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیں شدید تخریب کاری کرنا پڑی تھی، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتی تھی، اور متعدد لڑکیاں مسلم فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی تھی، لہذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا تھا، حضور، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو اس کا ہونا یا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کے راہداروں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائے۔ اس کے بعد وہ خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے
जिससे हम मुसलमान फौज को शिकस्त दे सकते हैं। रोनाल्ड हरमन की इस बात पर बहुत संजीदा हो गया और सरगोशी भरे लहजे में बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हरमन ने निहायत शातिराना अंदाज में तारीख का सबसे भयानक मंसूबा रोनाल्ड के सामने पेश कर दिया। दुनिया के सामने यह मंसूबा आर्ट पोर्नोग्राफी के नाम से सामने आया। इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इत्तला मिली कि फौज के कुछ नौजवान रात को गायब पाए जाते हैं। नौजवानों में अक्सर जिनसी गुफ्तगू भी सुनने को मिली है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस चीज को इतना संजीदगी से लिया कि खुद भेस बदलकर उन नौजवानों का पीछा किया। यहां एक बात वाज़ेह करता चलूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बज़ाते खुद भेस और आवाज बदलने के माहिर थे। कुछ नौजवानों की पुरस्कार हरकतों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद उनके पीछे गए तो मालूम हुआ कि फौजी क़यामगाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका है जो बज़ाहिर मुसलमान हैं, लेकिन उनके पास फाहिश तस्वीर के कुछ नमूने मौजूद हैं। जब सुल्तान ने वो तस्वीर देखी तो दंग रह गए। इनमें ऐसी मंजर कशी की गई थी कि कोई भी नौजवान सेक्स के लिए जुनूनी हो सकता था। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दमिश्क और मिस्र के दीगर शहरों से इतलात मिली कि शहर में फाहिश तस्वीर के कबा खाने खुल गए हैं, जहां जिनसी इश्तिहाल अंगेज तस्वीर दिखाई जाती हैं। नौजवानों को जिनसियात की बाकायदा तालीम दी जाती है। साथ यह भी लिखा था कि मुसलमान नौजवान बड़ी तेजी से बुराई की तरफ माइल हो रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरन अपनी जंगी पेशकदमी रोकी और पोर्नोग्राफी के इस नासूर के खिलाफ महाज खोला। इस हवाले से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तारीखी तकरीर में कहा था कि हर कौम की ताकत उसका अच्छा या बुरा किरदार होता है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाजा लगा चुका है, अब वो सामने की जंग कभी नहीं करेगा। इसलिए दुश्मन हमारे कौमी किरदार पर हमला आवर हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जंग मैदानों में हो, जंग सोच और रवैयों की भी होती है। जो कौम इस पर गालिब आ जाती है वो फतह याब होती है। मेरे मोअज़्ज़ज़ क़ारीन हज़रात, सलीब इंटेलिजेंस ऑफिसर हरमन एक निहायत ज़हीन और शातिर इंसान था। अगर आप पूरी सलीबी तारीख का मुताला करें तो आपको यह शख्स पूरी सलीबी तारीख में छाया हुआ नजर आएगा। सलीबी जब हिम्मत हार चुके थे तो इस शख्स ने उनमें जान डाल दी। इसके मंसूबे पर अमल करते हुए दुनिया के मशहूर मुसव्वर और मंजर निगारों को मुंह मांगी कीमत पर खरीदा गया। उनसे ऐसी फाहिश तस्वीर कशी करवाई गई कि देखकर नजरें हटाना मुश्किल हो जाता था। वो सेक्स जिस पर लोग एक हद तक तवज्जो देते थे, फिर इससे बेहद सोचने लगे। सलीबी बादशाहों ने जब अपने इस मंसूबे को 100% कामयाब होते हुए देखा तो अपनी किताबों में इसका तज़किरा बड़ी शान से किया।